بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ بعض اوقات بچوں کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو بچے بہکتے نہیں ہیں، بس درندوں کے نرغے میں پھنس جاتے ہیں اور والدین کے ڈر سے منہ بھی نہیں کھول پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں برائی بڑھتی جا رہی ہے اور بے حس انسان، دشمن لوگ، بے چاری کم سن اور کم عقل لڑکیاں انجانے میں اتنے بڑے بڑے نقصان کروا بیٹھتی ہیں جن کے بارے میں زیادہ تر کم فہم اور سادہ لوگ جانتے تک نہیں ہیں، اور اکثر لوگ دھوکہ دینے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر ہر ایک کو اعتبار کرنا ہی پڑتا ہے، جیسا کہ ڈاکٹرز وہ مخلوق ہیں جن کی ہر بات سمجھ سے باہر ہوتی ہے، سو یقین کرتے ہی بنتی ہے کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہوں تو بھی کیسے پتہ چلے کہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ میری بیٹی صرف 15 سال کی تھی اور میٹرک کی طالبات تھی کہ ہمارے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی، مگر میں نے بڑے تحمل اور حوصلے کے ساتھ سارے معاملات کو جانچ کر اصل بات جان لی۔ دراصل میں ایک بیوہ عورت ہوں اور فکر معاش میں ہر وقت مصروف رہتی ہوں۔ اس دوران بیٹی پر زیادہ توجہ نہ دے پائی، اور پھر جب اچانک ایک روز اس کو نڈھال پڑا دیکھا تو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اب میرے حواس سلب ہو رہے تھے کہ یہی تو میرے جینے کی وجہ ہے، اور اسی کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر میں کیا کروں گی؟ تنہا کیسے رہوں گی؟ جی بھی پاؤں گی یا نہیں؟ ایسے ہی مختلف سوچوں میں گھری میں بے حال سی اپنے بیٹی کی خیر مانگنے میں لگی تھی کہ جب لیڈی ڈاکٹر نے ایک روح فرسا انکشاف کر ڈالا۔ میرا سر گھوم کر رہ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ دیا کہ میری بیٹی کے پیٹ میں تو… میں نے جلدی بیٹی کو اسکول کے لیے تیار کروایا اور اس کے روانہ ہوتے ہی خود بھی تیز ہاتھ چلاتے ہوئے کچن سمیٹا۔ باقی سب کچھ ویسے ہی چھوڑ کر میں خود بھی دفتر کے لیے گھر سے نکل پڑی تھی۔ 15 سے 20 منٹ تک گرمی ہو یا سردی، بس کا انتظار بھی لازم ہوتا تھا۔ بیٹی کو تو 3 سال کی عمر سے ہی اسکول میں داخل کروا دیا تاکہ آدھا دن تو اس کی فکر سے آزاد ہو کر گزاروں، باقی کے 2 سے 3 گھنٹے وہ پڑوس میں رہنے والی سلمہ باجی کے گھر گزار لیتی تھی، اور پھر میں خود پہنچ کر اس کو گھر لے آتی تھی اور باقی کا وقت گھر کے کاموں میں مصروف رہ کر گزارتی تو اس پر توجہ دینے کو وقت ہی نہ بچتا تھا۔ ہوم ورک کروانا، پروگریس چیک کرنا مہینے میں ایک بار ہی کر پاتی تھی، کیونکہ تب اسکول میں حاضری دینا اور اسی حوالے سے میٹنگ اٹینڈ کرنا ضروری ہوتا تھا۔ خیر، اسی طرح وقت گزرتا رہا اور سب کچھ بظاہر اچھے سے ہو رہا تھا، مگر اندر ہی اندر اتنا بڑا خلا رہ چکا تھا کہ میں جان ہی نہ پائی۔ مگر پھر جب میری بیٹی 8ویں جماعت پاس کر چکی تو تب میں نے اس کو کچھ وقت دینے کا سوچا کہ کہیں وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے، تو میں بس بہانے سے صبح شام اس کو اچھے برے کی پہچان کرواتی رہتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ میری بیٹی کبھی خود کو گناہوں کی دلدل میں نہ پھنسا لے، نہ ہی خود کو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کرے۔ مگر کہتے ہیں نا کہ جس بات کا ڈر ہو وہ ہو ہی جاتا ہے، سو ایسا ہی ہو گیا۔ جن دنوں وہ 9ویں جماعت کے پاس کر کے 10ویں جماعت میں پڑھتی تھی تو تب اس کی طبیعت کی ناسازی کے باعث میں اس کو ڈاکٹر کے ہاں لے کر گئی، اور جب مجھے اپنی بیٹی کی حالت کا علم ہوا تو میرے ہوش اڑ گئے، مگر میں نے بیٹی کو اس بات کی بھنک بھی نہ پڑنے دی کہ میں کیا جان چکی ہوں۔ میں نے اپنا حوصلہ بھی ٹوٹنے نہ دیا کہ ہو سکتا ہے میری بیٹی کا کوئی قصور نہ ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خود وہ بھی کسی کی جبر کا نشانہ بن گئی ہو، اور اس پر مستضاد یہ کہ میں اسے مجرم تصور کروں اور کٹہرے میں لا کھڑا کروں، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ سو میں نے خاموشی سے چند دن چھٹی لے کر بیٹی کے معمولات پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس کام کے لیے میں نے بطور خاص الگ طرز کا حجاب لینا شروع کر دیا تاکہ وہ مجھے پہچان نہ سکے، اور چپل بھی نئی خرید کر چھپا کر رکھ دی۔ مقصد یہ تھا کہ بیٹی کا پیچھا جب چھپ کر کرنا ہے تو اس کو میری کسی بھی چیز سے، یعنی جوتے سے یا چادر وغیرہ سے یہ اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں، تاکہ وہ مجھے چکمہ دینے کی کوشش بھی نہ کرے۔ خیر، ایک دن میں نے اسی سبب تیاری میں مصروف تھی اور اگلے روز اس کے روانہ ہونے کا انتظار کیا، اور اس کے نکلتے ہی ایک ٹیکسی لے کر اس کے پیچھے روانہ ہو گئی۔ میں اپنی بیٹی کو حفاظت کی خاطر اسکول بس میں اسکول بھیجتی تھی تاکہ رکشہ یا ٹیکسی وغیرہ میں اس کی عزت کا خطرہ نہ رہے۔ اسکول بس میں جانے والے بچے اسکول والوں کی ذمہ داری ہوتے ہیں، سو کسی مسئلے کا سامنا کم ہی ہوتا ہے۔
سو میں نے کسی بھی قسم کا رسک لینا مناسب نہ سمجھا اور مہنگا اسکول اور مہنگی ٹرانسپورٹ کے ذریعے اپنے تئیں محفوظ ہاتھوں میں بیٹی کو بھیجا تھا، مگر نہیں جانتی تھی کہ یہاں پر بھی مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر اللہ کی ذات کسی آزمائش میں ڈالنا چاہے تو میں ٹیکسی میں بیٹی کا پیچھا کرتی، سو طرح کے خدشات دل میں دبائے مختلف سوچوں میں گھری ہوئی تھی، مگر بیٹی تو اسکول ہی گئی تھی اور پورا وقت اسکول میں ہی گزار کر چھٹی ہوتے ہی بس میں سوار ہو کر گھر پہنچ گئی تو میں نے شرمندگی سے سوچا کہ دل میں کسی نہ کسی گوشے سے تو میں نے اس کو بہت کچھ سمجھ لیا تھا اور اسی وجہ سے اس کا پیچھا بھی کیا تھا کہ رنگے ہاتھوں بیٹی کو پکڑ سکوں، جبکہ وہ تو کہیں اور گئی بھی تھی نہ۔ خیر میں نے اب بھی بیٹی کے سامنے کوئی تذکرہ نہیں کیا اور اپنے طریقے سے چھان بین جاری رکھی، اس سوچ سے کہ کسی دن تو مجھے اصل بات کا علم ہو ہی جائے گا۔ پھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ 3 روز کے بعد ہی میں نے بہت کچھ جان لیا۔ روز کی طرح میری بیٹی کے اسکول داخل ہونے کے بعد سامنے موجود پارک میں جا کر بیٹھ گئی۔ نظریں اسکول کے دروازے پر ہی مرکوز تھیں، کبھی کبھی ادھر ادھر یا اپنے موبائل پر بھی نظر ڈال لیتی تھی کہ کسی کو یہ اندازہ نہ ہو کہ میں کسی خاص مقصد کے تحت اسکول کی عمارت کو ہی نظروں میں سمائے بیٹھی ہوں۔ بریک سے تھوڑا پہلے ہی دروازے پر کھٹپٹ ہوئی۔ پیون بھاگم بھاگ دروازہ کھول رہا تھا اور 2-3 بچیاں جو شاید میری بیٹی کی ہی ہم جماعت تھی، وہ میری بیٹی کو دونوں اطراف سے تھامے دروازے سے باہر نکل رہی تھی۔ میرا دل ایک پل کو سکڑ کر رہ گیا تھا۔ میری بیٹی کا رنگ ہلدی کی مانند زرد ہو رہا تھا، مگر میں جی کڑا کر کے چھپ کر بیٹھی رہی، سنے جا کر اپنے اتنے دن کی محنت پر پانی نہ پھیر سکی تھی۔ انہوں نے ایک ٹیکسی میں جو اسی وقت وہاں آن کر رکی تھی، اس میں میری بیٹی کو ڈالا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ میں بھی اب ان کے پیچھے پیچھے ایک ٹیکسی لے کر روانہ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دور جا کر ان کی ٹیکسی ویرانے سے علاقے کی طرف جاتی کچی سڑک پر اتر گئی اور پھر کافی دور شاید 3 سے 4 میل تک گاڑی سیدھی سڑک پر چلتی رہی اور پھر 2-4 موڑ مزید کاٹ کر ایک بستی میں داخل ہو گئی اور پھر ایک کلینک کے سامنے گاڑی رکی۔ میں نے پچھلی گلی کے موڑ پر ہی گاڑی رکوا دی تھی۔ ان کے اندر جانے کے بعد میں نے اندر جانا چاہا تو مجھے دروازے پر ہی روک لیا گیا اور چند سوالات کیے کہ کس کے ساتھ ہوں یا تنہا ہوں تو کیا مرض ہے، اس کے مطابق ہی مجھے راستہ دکھا دیا جائے گا۔ میں یہ رول سن کر حیران رہ گئی تھی کہ ابھی میرے سامنے ہی وہ لڑکیاں بنا کسی رکاوٹ کے اندر داخل ہوئیں اور مجھے یوں پوچھ تاچھ میں لگایا جا رہا ہے، مگر میں نے بنا سوچے سمجھے کہہ دیا کہ مجھے بخار اور کچھ زنانہ مسائل کے حل کے لیے اندر جانا ہے۔ تب انہوں نے معذرت کرتے ہوئے مجھے باقاعدہ راستہ دکھایا اور ایک نے باقاعدہ لے جا کر ایک روم کے سامنے کھڑا کر دیا، جہاں اندر جانے کے لیے لائن میں کھڑے ہو کر انتظار کرنا تھا۔ خیر میں تھوڑی دیر مزید وہاں رک کر بھی دوسری جانب چل دی، مگر مجھے کہیں پر بھی وہ لڑکیاں یا اپنی بیٹی کوئی بھی دکھائی نہ دی۔ میں پریشان بھی ہو رہی تھی، مگر بنا کسی ٹھوس ثبوت کے کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ کافی دیر انتظار کر کے بعد میں وہاں سے ناکام ہو کر واپس گھر لوٹ آئی اور جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگی، مگر وہ لوگ آ کر ہی نہ دے رہے تھے۔ اسکول کی چھٹی اور واپسی کے وقت سے بھی 1.5 گھنٹہ اوپر ہو چکا تھا کہ تب دروازے پر لاک کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں جا گھسی تاکہ سامنے مجھے دیکھ کر بیٹی یا اس کی سہیلیاں چوکنا ہو کر مجھ سے غلط بیانی نہ کر دیں۔ دروازے کے اندر سے ہی میں نے 2 لڑکیوں کو بیٹی سے بہت اونچی آواز میں کچھ کہتے سنا، جس سے مجھے بس یہی اندازہ ہو پایا تھا کہ وہ کوئی دوا اور احتیاط وغیرہ کی بات کر رہی تھی، مگر مجھے کچھ بھی واضح سنائی نہ دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر رک کر وہ لڑکیاں چلی گئیں تو میں دھیمے قدموں سے چل کر باہر نکل آئی۔ بیرونی دروازہ بند تھا اور بیٹی کے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ میں نے کچن میں جا کر سوپ تیار کیا تاکہ بیٹی کو کمزوری میں تقویت ملے، پھر کچھ دیر رک کر اس کے کمرے کی جانب چل دی۔ اندر جا کر دیکھا تو نکہت زدہ وجود سامنے ہی بیڈ پر موجود تھا اور شاید دواؤں کے زیر اثر وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی پر ترس آ رہا تھا، جانے کیا کچھ وہ اکیلے ہی اپنی ذات پر سہ رہی تھی اور ایک میں تھی اس قدر انجان کہ اب تک یہ بھی نہ جان پائی کہ بیٹے قصوروار ہے یا نہیں۔ اس سارے معاملے میں اصل قصور کس کا ہے اور اس سے بدلہ کیسے لیا جا سکتا ہے؟ میں نے بیٹی کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ سٹپٹا کر اٹھ بیٹھی اور کافی حیرت سے میری جانب دیکھ رہے مجھ سے سوال کرنے لگی کہ میں کب آئی ہوں۔ شاید وہ اپنی حالت کے پیش نظر مجھے دیکھ کر گھبرا رہی تھی۔ میں نے نارمل سے انداز میں اس سے کھانے کا پوچھا تو وہ
کچھ دیر کے لیے نیند پوری کرنے کا بہانہ کر کے دوبارہ لیٹ گئی تو میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا، بس تسلی کر چکی تھی کہ وہ ٹھیک ہے، سو خاموشی سے اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر میں نے اپنی عقل کے گھوڑے ہر جانب دوڑا کر دیکھ لیے، مگر خاطر خواہ جواب نہ تلاش کر سکی۔ مہک بہت بڑی میڈیسن کمپنی کے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں ورکر تھی اور اس کلینک کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتی تھی، سو میں نے ایسا ہی کیا اور بیٹی کو اس کے حال پر چھوڑ کر اپنے روابط کو استعمال میں لاتے ہوئے اس کلینک کے بارے میں چھان بین شروع کروا دی، مگر اس سب میں کافی دقت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ خیر پھر مجھے اس کلینک کے بارے میں بس یہی معلوم ہو سکا تھا کہ وہاں پر بڑے بڑے بیوروکریٹس اور پاکستان کے جانے مانے کاروباری لوگ اولاد کے حصول کے لیے علاج معالجے کروانے آتے ہیں اور کوئی بھی خالی جھولی لیے واپس نہیں گیا۔ اب مجھے صحیح معنوں میں کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ میں نے لاکھ بھاگ دوڑ کی مگر مزید کچھ جان نہ پائی تو سوچا اب مزید خاموش رہنا مناسب نہیں ہوگا، سو میں نے موقع ملتے ہی بیٹی سے سب کچھ پوچھنا چاہا، مگر وہ تو صاف انکاری ہو گئی کہ کچھ خاص بات نہیں ہے۔ وہ اسکول اور گھر کے علاوہ کہیں نہیں جاتی، سو اسے کسی بھی معاملے کا کچھ علم نہیں ہے۔ تب میں نے اس کو گھیر لیا اور کہا کہ میں خود اس کو کسی غیر معمولی سے کلینک پر جاتا دیکھ چکی ہوں، سو اب وہ مزید جھوٹ نہ بولے اور مجھے صاف صاف بتا دے کہ اصل بات کیا ہے، تو پھر میں اس کو کچھ نہیں کہوں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو تب اس نے ڈرتے ڈرتے مجھے ایک نئی کہانی سنائی کہ کیسے ایک بار سہیلیوں کے اکسانے پر میں اسکول سے 2 گلی چھوڑ کر ایک دہی بھلے والے کے ٹھیلے سے دہی بھلے کھانے چلی گئی تھی، مگر وہاں پر چند لڑکوں کی چھیڑ چھاڑ سے میں اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ دوبارہ کبھی چھپ کر باہر نکلنے سے توبہ کی، مگر پھر شاید پہلی بار باہر سے کچھ لے کر کھایا تھا یا گھر سے چھپ کر نکلی تھی۔ اس کی سزا ملی کہ میرے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ میں نے چند دن تک اس درد کو برداشت کرنے کی کوشش کی، مگر درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر وہی سہیلیاں مجھے ایک جاننے والی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر نے چیک کیا تو کہا کہ فوڈ پوائزن ہو گیا ہے، اور اس طرح مجھے چند انجیکشن اور دواؤں کے ساتھ کافی افاقہ ہوا تھا۔ اگر اب دوبارہ سے وہی درد والا مسئلہ ہوا تو میں پریشان ہو گئی تھی کہ بار بار کسی انجان جگہ علاقے کے لیے جانا اور مفت میں سارا علاج کروانا بالکل صحیح نہیں ہوگا، سو میں نے سہیلیوں کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ مگر پھر ایک روز نکاہت حد سے زیادہ بڑھی تو آپ کو بھی مجھے اسپتال لے کر جانا ہی پڑا۔ امی مجھے معاف کر دیں، آپ کو بتائے بنا باہر جانے کی مجھے یہ سزا ملی ہے کہ آئے روز میری حالت خیر ہو جاتی ہے اور کبھی آپ کو تو کبھی میری سہیلیوں کو مجھے اسپتال لے کر جانا پڑتا ہے۔ اب میں شاید کبھی ٹھیک نہیں ہو پاؤں گی، امی مجھے معاف کر دیں، یہ کہہ کر وہ بری طرح بلک بلک کر رو دی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر دل تو میرا بھی خون کے آنسو رو رہا تھا کہ واقعی میری بیٹی کچھ نہیں جانتی کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکا ہو چکا تھا، وہ کس تکلیف سے گزر چکی تھی اور مزید کتنا کچھ برداشت کرنا باقی ہے، وہ تو کچھ جانتی نہیں تھی، مگر میں مزید یہ بات خود تک نہیں رکھ سکتی تھی، سو میں نے اس کو بتا دیا کہ سہیلیوں پر اعتبار کر کے اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے اور اب وہ کس قدر سنگین نتائج کا سامنا کر رہی ہے۔ تو وہ بھی چند کو سکتہ زدہ رہ گئی اور پھر کہنے لگی کہ نہیں امی، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہی ہیں، کیونکہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو مجھے بھی پتہ چل جاتا شاید، اور ڈاکٹر نے میرا علاج کیا تھا جو عجیب ضرور تھا، مگر میں جاگ رہی تھی اور سب میرے سامنے ہی ہوا تھا، تو پھر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ بس ضد تھی کہ مجھے دوبارہ اس کے تمام ٹیسٹ کروا کے پوری تسلی کر لینی چاہیے، اسے جو بھی مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ، مگر یہ سب نہیں ہو سکتا۔ اس کی اس ضد پر میں نے اسے ساتھ لیا اور ایک اچھے سے پرائیویٹ اسپتال میں چلی گئی۔ اس کے تمام ٹیسٹ دوبارہ سے ہوئے تو 3 ماہ کی حاملہ ہے۔ اب بھی وہ یہ بات ماننے سے انکاری تھی تو ڈاکٹر نے ہی چند مزید ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیا۔ میں نے وہ تمام ٹیسٹ بھی کروا لیے۔ تب جو رپورٹ سامنے آئی اس کو جان کر مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی اور اسی طرح اپنی معصوم بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا دھوکا ہو جانے پر دکھ بھی بے انتہا تھا۔ میری بیٹی جانتی ہی نہ تھی کہ اس کو علاج کے نام پر کیا کچھ انجیکٹ کیا جا چکا تھا۔ کماری لڑکی تھی مگر اس میں ماں بننے کی صلاحیت تو تھی ہی، جس کی بنا پر جانے کس کا فلوئڈ اس کے ایگ سیل میں داخل کر دیا گیا تھا کہ وہ حاملہ ہو چکی تھی اور آپ خود تو کمزور ہو رہی تھی، مگر اس بچے پر کوئی خاص اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ سارا طریقہ جس کے باعث جانے کتنی بے قصور بچیوں کو وہ اپنے کام کے لیے استعمال کر چکے تھے، مگر حقیقت کیا جا سکتا تھا سوائے اس حقیقت کو تسلیم کر لینے کے کہ
یہ مشکل ترین وقت کا سامنا کرنا مجبوری بن چکی تھی، سو آگے کا لاہ عمل بہت سوچ سمجھ کر طے کرنا تھا۔ جلد بازی یا بے وقوفی سے بہت کچھ بھی کر سکتا تھا، سو میں نے خوب سوچ سمجھ کر ہر طرح کے حالات کے لیے خود کو تیار کیا اور چند روز میں ایک اہم ترین فیصلے پر عمل کرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو ہمت کرنے اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے کو تیار کرنے چل دی۔ مگر اس نے تو یہ سب سن کر ایک دم سے رونا شروع کر دیا تھا کہ وہ کلینک والے اور اس کی اپنی نام نہاد سہیلیاں سب اس کو دھوکہ دے رہی تھی کہ خاموش رہے گی تو اس میں ہی ہماری عافیت ہے، ورنہ سوشل میڈیا پر اس کی پرہنہ تصاویر پھیلا دی جائیں گی تو وہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ میں نے بیٹی کو اسی بات پر ڈانٹ دیا کہ ایسی سہیلیاں کیوں بنائی تھی کہ اب یہ سب دیکھنا پڑ رہا ہے، تو وہ جو پہلے ہی رو رو کر بے حال ہو رہی تھی مزید رونے لگی۔ تب مجھے اس پر دکھ بھی ہوا تھا کہ باپ اس کا ہے نہیں اور میں بھی اچھی ماں نہ بن سکی تھی۔ اپنی بیٹی کی تربیت میں کمی تو خود میں نے چھوڑی تھی اور پھر اس کو اکیلا بھی چھوڑ رکھا تھا، تو پھر وہ صرف اس حد تک بہکی تھی کہ سہیلیوں کے اکسانے پر صرف ایک بار ٹھیلے سے دہی بھلے کھا لیے تھے اور پھر وہی غلطی چھپانے کے چکر میں مجھے بنا بتائے انہیں سہیلیوں کے ساتھ ہی اس کلینک چلی گئی تھی۔ کیا جانتی تھی کہ ہر قدم جال میں پھنسانے کے لیے اٹھوایا جا رہا ہے اور پھر اللہ کو بھی جانے کیا منظور تھا کہ یہ سب ہو چکا تھا، مگر اب ہمیں ہمت کرنا تھی ورنہ معاملہ مزید بگڑ کا راستہ اختیار کر سکتا تھا۔ میں نے بیٹی کو کہا کہ ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور کوئی نہ کوئی عملی قدم اٹھا لینا چاہیے، مگر وہ تو اس قدر خوف زدہ تھی کہ سختی سے انکار کرنے لگی کہ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے ورنہ وہ لوگ ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ میں نے اس کو فی الحال چند دنوں کی چھٹی دلوا دی تاکہ اسکول میں تو کم سے کم یہ بات نہ کھلے کہ میری بیٹی عائشہ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ میں اسی کشمکش میں تھی کہ کون ہوگا جو قابل اعتبار ہو اور میں اس کو پورے معاملے سے آگاہ کر کے اپنی بیٹی اور اس جیسی کئی دوسری بچیوں کو اس گہن چکر سے آزاد کروا لوں۔ مگر پھر میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میری بیٹی کا جو بھی ہو مگر اس کو مزید خوار ہونے سے بچانے کا یہی ایک راستہ تھا کہ میں پولیس والوں کی مدد لیتی۔ حالانکہ ہمارے ملک کی پولیس اتنی قابل نہیں ہے کہ اتنے نازک معاملے میں اس ادارے پر اعتبار کیا جا سکے، مگر پھر بھی کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں نے بیٹی کو بہت مشکل سے راضی کیا کہ وہ خود بھی روز روز کے اس عذاب سے بچ جائے گی اور کئی دوسری لڑکیاں ہوں گی جو وہاں جانے والی ہوں گی اور شاید اسی وجہ سے جانے کتنے مسائل کا شکار ہوں، تو سب کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ اللہ ہمارے حق میں بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ وہ مطمئن تو نہیں ہو پائی تھی مگر خاموش ضرور ہو گئی تھی۔ پھر خدا کی مدد حال تھی تو ایک نیک سیرت اور ایماندار SHO سے میری ملاقات ہو گئی۔ وہ میری کولیگ کا بھائی تھا۔ وہ کولیگ بھی آفس میں اپنی استطاعت سے بڑھ کر ہر ایک کام آنے والی بہت نیک طبع عورت تھی۔ بس میں نے اس پر اعتبار کر کے اپنا سارا احوال منوان اس کو کہہ سنایا تو وہ کہنے لگی کہ وہ اپنے بھائی سے مجھے ملوا دے گی، پھر وہی بتا دیں گے کہ کس طرح یہ سب کچھ ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ پھر میں بریک ٹائم میں آفس سے طبیعت خرابی کے باعث چھٹی کی درخواست دے کر اس کی کولیگ کے ہمراہ اس کے بھائی کے گھر روانہ ہو گئی۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ گھر پر ہی، تو میں اس کو بھی سارا احوال سنا کر مدد کرنے کی درخواست کی تو وہ بولا کہ اس کو چند دن چاہیے۔ جس طرح لڑکیاں بھی خود ہی کلینک پر لے کر گئی تھیں اور اب دھمکا رہی ہیں، تو پھر یہ سب ملے ہوئے ہیں اور ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اس کا بھی علم ہونا چاہیے تاکہ انسان اسی کے مطابق لائے عمل طے کر لے اور سب پر قابو بھی پا سکے۔ خیر میرا کیا جانا تھا، میں تو بس ہر صورت اپنی بیٹی کو بچانا چاہ رہی تھی۔ خیر پھر ساری چھان بین اور تفتیش شروع کر دی گئی اور چند دن بعد ہی کلینک کا سارا عملہ، وہ ساری لڑکیاں جو اسکول سے کمزور اور غریب گھرانوں کی لڑکیاں چن کر کلینک تک پہنچانے کے ہزاروں روپے کمیشن بٹورتی تھی، اور تیسرا وہ ٹھیلے والا جو ہر لڑکی کو دہی بھلوں میں کچھ معدہ خراب کرنے کی دوا ملا دیا کرتا تھا تاکہ کلینک تک جانے کا پلان مضبوط ہو سکے۔ ان سب پر SHO اور جہاں زیب سے پولیس کی نفری کے ساتھ میڈیا کو بھی دعوت دی اور اچانک ایک روز چھاپا مار دیا اور سب کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ مکار اور دھوکے باز لوگوں کا اصل چہرہ سامنے آ چکا تھا اور SHO جہاں زیب نے ان کے سامان سے اور موبائلز وغیرہ سے سارا ڈیٹا لے کر ضائع کر دیا تاکہ کسی بھی لڑکی کا کوئی ڈیٹا لیک نہ ہو۔ کلینک کو سیل کر دیا گیا تھا اور میری بیٹی کی گواہی دینے پر چند لڑکیاں مزید وہاں گواہی دینے چلی آئی تھیں۔ اسی طرح عدالت نے سخت سے سخت سزا کا تعین کیا اور سب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ اب مجھے بیٹی کی فکر تھی کہ اس کی
کوکھ میں جو وجود سانسیں لے رہا ہے اس کا کیا کروں؟ بیٹی کا تو پریشان ہو کر برا حال ہو گیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے گھر تبدیل کیا تاکہ کسی کو اس معاملے کی بھنک بھی نہ پڑنے پائے کہ میں عائشہ ماں بننے والی ہے۔ پھر چند دن مزید سرکے تو ایک بہت بڑا کاروباری شخص ہمارے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی امانت کی حفاظت کی جائے اور اس کے معاوضے کے طور پر وہ ہم ماں بیٹی کو بیرون ملک شفٹ کروا سکتا ہے۔ میرا دل چاہا اس کا منہ نوچ لوں جو ڈٹائی سے ہمارا سر پر کھڑا سودے بازی کر رہا تھا، مگر وہ بولا کہ وہ شرمندہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں یہ سب جھیلنا پڑ گیا ہے۔ میں نے چند بعمل علماء سے رائے لی تو ان کا کہنا تھا کہ یہ بھی زنا کی ہی ایک شکل ہے، کسی غیر محرم کا بچہ پیدا کرنا، مگر جیسے کہ میری بیٹی اس سارے قصے سے لا علم تھی تو یہ سزا کی مستحق نہیں ہے، مگر جیتے جاگتے وجود کو نقصان پہنچانا گناہ ہے۔ اس کی پیدائش کے بعد ہی ہم فیصلہ کریں گے کہ اس بچے کا کیا کرنا ہے۔ تو میں نے ایک بار اللہ کے دربار میں اپنا مقدمہ درج کروایا اور خود ہی اپنی کمپنی کی سعودی عرب والی برانچ میں ٹرانسفر کی کوشش شروع کر دی۔ اس دوران بیٹی کے امتحانات بھی ہو گئے تھے اور پھر میرے ٹرانسفر لیٹر کے ملتے ہی میں نے بیٹی کی بھی تیاری مکمل کی اور آفس سے ہی لون لے لیا تاکہ خرچے کی مد میں صرف ہونے والی رقم میں کمی بیشی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بیٹی کی ڈلیوری کا وقت بھی ہو گیا۔ 7 ماہ مشکل ہوئے مگر خیر سے ہسپتال لے کر گئی تو وہ بندہ بھی پہنچ گیا تھا۔ شاید وہ ہم پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ بچہ پیدا ہوا تو ٹھیک ٹھاک تھا مگر چند سانسیں ہی لے پایا تھا اور پھر خدا کو پیارا ہو گیا۔ میں نے اپنی بیٹی کی حالت بہتر ہوتے ہی پہلی ممکنہ فلائٹ لی اور سعودی عرب پہنچ گئی۔ اب میں اور میری بیٹی یہاں مقیم ہے اور دعا گو ہیں کہ کوئی اچھا اور نیک لڑکا میری بیٹی کا ہم سفر بنے تاکہ اس کو کبھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آخر میں سب ماؤں سے درخواست ہے کہ اپنی بیٹیوں کی بطور خاص حفاظت کریں، انہیں دوستانہ ماحول فراہم کریں تاکہ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات آپ کے ساتھ شیئر کریں